عمران خان صاحب کی صحت ان کی نگرانی میں خراب ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، ناحق گرفتار کیا جا رہا تھا، تب عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک تھی، ان کی صحت ٹھیک تھی اور وہ سپر فٹ تھے۔ مسلسل 8-9 مہینے ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ان کی فیملی جو ہے وہ نہیں مل پائی، ان کے ذاتی ڈاکٹرز نہیں مل پائے، ان کے جو وکلاء ہیں وہ نہیں مل پائے، ان کے دوست نہیں مل پائے، اور اس طرح کا رویہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ پرزور مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ آپ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ عدالتی احکامات اگر ردی کی ٹوکری میں پھینکے گئے تو یہ عدلیہ کی توہین ہے، یہ ججز کی توہین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروونشل کیبنٹ میٹنگ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا علاج الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کی بہن کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا اور ایک فراڈ کیا گیا۔ ان کو جو ہے جعلی طریقے سے پمز ہسپتال لایا گیا، رات کے اندھیرے میں تمام لائٹس بند کر کے، اور عمران خان صاحب کی صحت ان کی نگرانی میں خراب ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، ناحق گرفتار کیا جا رہا تھا، تب عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک تھی، ان کی صحت ٹھیک تھی اور وہ سپر فٹ تھے۔ مسلسل 8-9 مہینے ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ان کی فیملی جو ہے وہ نہیں مل پائی، ان کے ذاتی ڈاکٹرز نہیں مل پائے، ان کے جو وکلاء ہیں وہ نہیں مل پائے، ان کے دوست نہیں مل پائے، اور اس طرح کا رویہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو صحت کی ایشوز ہوئے، ان کا بلڈ پریشر تقریباً 140 تک پہنچ چکا تھا، جو انتہائی خطرناک ہیں۔ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جتنا بھی چیک اپ میں نے کیا تو ان کی بلڈ پریشر 110 سے اوپر گئی نہیں، تو ابھی اگر فرض کریں 140 تک گئی ہے تو اٹ مینس کہ یہ سیریس کنسرن ہے ہمارے لیے، اور اس پر ہم انتہائی تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ آپ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ عدالتی احکامات اگر ردی کی ٹوکری میں پھینکے گئے تو یہ عدلیہ کی توہین ہے، یہ ججز کی توہین ہے۔ تمام پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی اگر اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر عدالتیں کس کام کے لیے ہیں؟ تو ہماری آنکھیں آپ کے لیے، آپ کی طرف ہیں، آپ نے ہی انصاف کرنا ہے اور آپ نے ہی اپنے احکامات پر عمل کروانا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی ہم خیبر پختونخوا میں اپنی بہنوں کے لیے ای وی بائکس کا اسکیم لا رہے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ تعالی وہ ہماری بہنیں جو کالجز اور یونیورسٹیز جا رہی ہیں، ہماری وہ بہنیں جو جابز کر رہی ہیں، ان کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے بائکس ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے فرسٹ فیز کا بہت جلد ہم افتتاح کریں گے۔ پیورلی میرٹ پر جو ہیں ان کو ای وی بائکس ملے گی، اور یہ ای وی بائکس کے بعد ہم حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے ای وی رکشاز انشاءاللہ تعالی لائیں گے، اور یہ ہمارے کلین اور گرین انوائرمنٹ کے لیے بہترین ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الیکٹرک بسز کا جو اسکیم ہے، اس پر میں نے ہدایت آلریڈی دے دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر کام تیزی سے کیا جائے گا۔ تمام جتنی بھی ہمارے اس اے ڈی پی میں اسکیمز ریفلیکٹ ہوئے ہیں جس سے صوبے کی عوام کو فائدہ ہے، جس سے ہمارا صوبہ اٹھے گا، اس پر کل میری میٹنگ ہو چکی ہے، تو وہ اسکیم جو ہے اس پر کام تیزی سے ہونا چاہیے، اور ہم نے بیوروکریٹک ہرڈلز، پولیٹیکل غفلت، اس سے بالاتر ہو کر اس پر آؤٹ آف دی باکس جانا ہے اور ان کو بہترین انداز میں ڈیلیور کرنا ہے، اور عوام کے لیے اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی ہماری ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں جو اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوئے ہیں، میں نے
اس بجٹ سے پہلے بھی تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ ہدایت دی تھی کہ آپ لوگوں نے PC1 کمپلیٹ کرنے ہیں, آپ لوگوں نے اس دفعہ کام تیز کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام جو کل میں نے ریویو لی ہے, ہمارا PNG ڈپارٹمنٹ بہترین کام کر رہا ہے اور اس کو مزید تیز کریں. انشاءاللہ تعالی یہ سال خیبر پختونخوا کے لیے امن, ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا. شکریہ.